زندگی کا آخری سانس ہو کر میں غلط پڑھ رہا ہوں۔ سرکار سجاد سے زہری نے پوچھا، مولا شام کے بازار میں آپ کی حالت کیسی تھی؟ فرمایا شام کے بازار میں میری حالت اس غلام جیسی تھی جسے اس کا مالک میلے میں چھوڑ کے چلا گیا۔ بد نصیب ہے وہ آدمی جس نے ہاتھ رکھتے ہوئے بھی سینے پہ نہیں مارا۔ جی سید راضی رانا غازی زندگیاں دینا فرماتے ہیں بازار شام میں میری حالت اس غلام جیسی تھی جسے اس کا مالک میلے میں کہیں چھوڑ کے چلا گیا اور نہ کوئی پانی پلانے والا نہ کوئی کھانا پوچھنے والا۔ 14 گواہیں، بڑا تعلق ہے میرا اس علاقے میں، کوئی مجلس شاید ایسی ہو اس علاقے کی جو میں نے نہ پڑھی ہو، منڈی سے دھول سے چرنڈ سے سارے عزادار آئے ہوئے ہو۔ 14 گواہیں، میں پوری زندگی میں پہلی بار یہ کرج کر رہا ہوں کہ میں یہ جملہ پڑھوں، زندگی میں پہلی بار، چونکہ بھائی نے مجھے فون کر کر کے چاند شاہ نے بار بار کہا ہے سرکار سجاد تک ذکر ضرور کرنا ہے۔ سیدزادے جتنے بیٹھے ہو مجھے نوکر سمجھ کے معاف کر دینا۔ 1400 سال ہو گئے کربلا کی تاریخ کو، 1400 سال میں مورخ فیصلہ نہیں کر سکا کربلا سے شام تک کتنے تازی آنے لگے ہیں۔ شکل بنا لو، شکل بنا لو اگر ماتم نہیں ہو رہا نا۔ جی 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 میں نوکر ہوں، جی حکم، جی حکم، میری مجال ہے۔ نہیں مورخ سے فیصلہ ہو سکا، 1400 سال میں مورخ طے نہیں کر سکا کہ 1400 میل کے سفر میں کتنے تازی آنے لگے ہیں بیمار۔ پڑھوں سجاد کے مصائب کا ایک جملہ شاہ جی۔ ابن منذر مدائنی، مدائن کا رہنے والا نوکر ہے سجاد کا۔ ابن منذر روایت کرتا ہے مجھے خبر ملی کہ سید مدینے آ گئے۔ ابن منذر کہتا ہے میں سلام کرنے کے لیے مدینے آیا، میں مدینے کی ایک گلی سے گزرا، ایک چھت سے خون کے چند قطرے گلدار گل میں کر گیا، بندیاں دیر بڑی کیتی ہے، سمجھ گئے بزرگ جڑے ماتم پہ کر دینا سمجھ گئے۔ ابن منذر کہتا ہے ایک چھت سے خون کے چند قطرے میرے کپڑوں پہ گرے۔ ابن منذر کہتا ہے میں نے چھت کی طرف دیکھ کے کہا مدینے والو آج کل جانور چھتوں پہ سیپا کرتے ہیں اور تواڈیاں دھیاں دے پردے ہون اور سلام ہے تو انو چنی والے ہو اور منڈی والے ہو، کیا کہنے تواڈے سنن دے۔ ابن منذر کہتا ہے میں نے کہا آج کل جانور چھتوں پہ سیپا کرتے ہو، تم محمد کی شریعت کو نہیں جانتے نہیں ہو، جس نے مدینے آنا ہے اس نے قبر رسول پہ نماز پڑھنی ہے۔ میرے کپڑے نماز کے قابل نہیں رہے۔ 14 کی قسم، سجاد کی غربت کی قسم، ابن منذر کہتا ہے میں مر جاتا نہ میں یہ جملہ کہتا نہ جواب سنتا۔ میں کہہ رہا تھا میرے کپڑے نماز کے قابل نہیں رہے۔ ایک گھر کا دروازہ کھلا، 7 سال کا ایک بچہ برآمد ہوا جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، جس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، جس کے ہاتھوں پہ رسیوں کے داغ تھے، جس کے ماتھے پہ نیل تھے۔ وہ بچہ میرے قریب آیا، اس نے میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا ابن منذر معافی مانگ، تیرے کپڑے نماز کے قابل ہی آج ہوئے ہیں، کسی جانور کا نہیں، میرے باپ کی آنکھوں۔ ماتم تو نہیں کر سکتا ماتم وہ سر نیچے کر لیا کرو۔ دھیاں دا پردہ ہوئی بزرگا، غازی شفا دینے، حسین شفا دینے۔ ابن منذر کہتا ہے میں بات کر رہا تھا، 7 سال کا ایک بچہ برآمد ہوا، اس نے میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا ابن منذر معافی مانگ، تیرے کپڑے نماز کے قابل ہی آج ہوئے ہیں، کسی جانور کا نہیں، میرے باپ کی آنکھوں کا لہو ہے۔ ابن منذر کہتا میں نے ہاتھ باندھ کے کہا میں نے پہچانا نہیں آپ کون ہے؟ آوازیں میں تیرا 5واں امام باقر ہوں۔ میرا بابا سجاد چھت پہ بیٹھ کے خون رو رہا ہے، یہ جو خون چھت سے نکل کے آ رہا ہے نا یہ کسی جانور کا نہیں، میرے باپ کی آنکھوں کا ہے۔ ابن منذر کہتا میں تڑپ کے چھت پہ گیا، بیمار کے قدموں کا بوسہ لیا، ایک دن میں 700 بندہ گنا میں نے۔ اور میرے بچے تم جوان جتنے بیٹھے ہوئے ہو نا، تمہیں میں سجاد کی غربت کا واسطہ دے رہا ہوں، جملہ سمجھ آ جائے ہاتھ ضرور مارنا سینے پہ۔ ابن منذر کہتا ہے ایک دن میں 700 بندہ گنا میں نے۔ 700 بندے نے سجاد سے پوچھا کہاں تکلیف ہوئی؟ 700 مرتبہ سجاد نے کہا شام۔ جڑے کر لیندے ہو ماتم، جڑے امیر بن کے آئے ہو انہاں دی مجبوری ہے، جڑے غریب بن کے آئے ایک باری ہاتھ مارو نا۔ ابن منذر کہتا ہے ایک دن میں 700 بندہ گنا میں نے۔
700 مرتبہ سجاد سے پوچھا گیا کہاں تکلیف ہوئی؟ 700 مرتبہ سجاد نے کہا الشام الشام الشام۔ ابن منذر کہتا ہے مغربین کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے لوگ چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا، میں نے امامہ اتار کے سجاد کے پاؤں پہ رکھا، رکھ کے کہا مولا کربلا اسقلان کوفہ بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں، آپ شام کے علاوہ کوئی نام مل لیتے۔ فرماتے ابن منذر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میں شام کے مرکزی چوک میں پہنچا مسلمانوں نے میرے استقبال کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، مرد پتھر لے کے بازار میں آ گئے، عورتیں گرم پانی لے کے چھتوں پہ مرد پتھر لے کے بازار میں آ گئے، عورتیں گرم پانی لے کے چھتوں پہ چلی گئیں۔ ابن منذر ایک ہی وقت میں مردوں نے پتھر مارے، عورتوں نے گرم پانی پھینکا۔ ابن منذر اتنی بڑی بارش ہوئی پتھروں کی، 14 کی قسم ہے سجاد فرماتے جب بارش رکی ہے میری ماں نے مجھے نہیں پہچانا، لیلا نے کبرا کو نہیں پہچانا، کبرا نے رباب کو نہیں پہچانا، رباب نے رقیہ کو نہیں پہچانا، رقیہ نے کلثوم کو نہیں پہچانا، کلثوم نے لیلا کو نہیں پہچانا، لیلا نے سکینہ کو نہیں پہچانا۔ فرماتے ابن منذر میں مر جاؤں میں قیامت تک جیتا رہوں، میری قیامت تک زندگی رہے اور میں قیامت تک خون روتا رہوں، مجھے اس ظلم کا درد نہیں بھولے گا۔ ابن منذر یہ شام کے مرکزی چوک میں پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، اللہ جانے اس بارش میں شمر نے میری 4 سال کی بہن سے کیا سلوک کیا۔ فرماتے ابن منذر بارش رکی، سکینہ میرے قریب آئی، میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں، سجاد میں تیری قیدن بہن ہوں، سجاد میں تیری دکھیاری بہن ہوں، سجاد میں تیری پیاسی بہن ہوں، سجاد میں تیری بیمار بہن ہوں۔ عابد میں نے زندگی میں کوئی شے نہیں مانگی، میرا پہلا سوال ہے مجھے خالی نہ لوٹانا۔ میں نے کہا پوچھ۔ میری بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا یا اخی کل شمر اللہ یضرب الصوت علی وجہی، سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں، اس شمر سے کہے میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے۔ عابد نہیں آتا جسے ماتم وہ سر نیچا کر لے، سجاد لوہے کا تازیانہ ہے، یہ کمینہ میرے منہ پہ تازیانے ماتم کرنا اگر کر سکتا ہے تو۔ عابد جی کائنات کی مالکن تمہارے آنسو بیمار نہ ہی پیو باکر دا 3 درد سجاد نو کھا گئے۔ پہلا درد